دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودان باطلہ سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اسلام میں داخل کرنے کے لیے کسی پر جبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ کسی کو جبرن یعنی زبردستی اسلام میں داخل نہ کرو۔ اسلام کی حقانیت واضح اور روشن ہو چکی، اس کے دلائل و براہین بیان ہو چکے، پھر کسی پر جبر و زبردستی کرنے کی کیا ضرورت؟ جسے اللہ تعالی ہدایت دیں گے، جس کا سینہ کھلا ہوا، دل روشن اور آنکھیں بینا ہوں گی، وہ تو خود بخود اس کا والا و شیدائی ہو جائے گا۔ ہاں، اندھے دل والے، بہرے کانوں والے، پھوٹی آنکھوں والے اس سے دور رہیں گے۔ پھر انہیں اگر جبرن اسلام میں داخل بھی کیا تو کیا فائدہ؟ کسی پر اسلام کے قبول کرانے کے لیے جبر اور زبردستی نہ کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینے کے مشرکہ عورتیں جب انہیں اولاد نہ ہوتی تھی تو نظر مانتی تھیں، اگر ہمارے ہاں اولاد ہوئی تو ہم اسے یہود بنا دیں گے، یہودیوں کے سپرد کر دیں گے۔ اسی طرح ان کے بہت سے بچے یہودیوں کے پاس تھے۔ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے اور دین اللہ کے انصار بنے تو ادھر یہودیوں سے جنگ ہوئی، اور آخر ان کے اندرونی سازشوں اور فریب کاریوں سے نجات پانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ ان بنو نضیر یہودیوں کے قبیلے کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اس وقت انصاریوں نے اپنے بچے جو ان کے پاس تھے ان سے طلب کیے تاکہ انہیں اپنے اثر سے مسلمان بنا لے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جبر اور زبردستی نہ کرو۔ یہ روایت ابن جریر طبری کی تفسیر میں ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انصار کے قبیلے بنو سالم بن عوف کا ایک شخص حسینی رضی اللہ عنہ نامی تھا، جس کے 2 لڑکے نصرانی تھے اور خود مسلمان تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار عرض کیا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان لڑکوں کو جبرن مسلمان بنا لوں، ویسے تو وہ عیسائیت سے ہٹتے نہیں۔ اس پر یہ آیت اتری اور ممانعت کر دی۔ اور روایت میں اتنی زیادتی بھی ہے کہ نصرانیوں کا ایک قافلہ ملک شام سے تجارت کے لیے کشمش لے کر آیا تھا، جن کے ہاتھوں یہ دونوں لڑکے نصرانی ہو گئے تھے۔ جب وہ قافلہ جانے لگا تو یہ بھی جانے پر تیار ہو گئے۔ ان کے باپ نے جو مسلمان تھے رسول اللہ سے ذکر کیا اور کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں اسلام لانے کے لیے کچھ تکلیف دوں اور جبرن مسلمان بنا لوں، ورنہ پھر آپ کو انہیں واپس لانے کے لیے اپنے آدمی بھیجنے پڑیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا غلام اسبق نصرانی تھا۔ آپ اس پر اسلام پیش کرتے، وہ انکار کرتا۔ آپ کہہ دیتے کہ خیر تیری مرضی، اسلام جبر سے روکتا ہے۔ علماء کی ایک بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ آیت ان اہل کتاب کے حق میں ہے جو فسخ و تبدیل تورات و انجیل سے پہلے دین مسیحی اختیار کر چکے ہیں، جبکہ وہ جزیے پر رضامند ہو جائیں، کہ آپ کے رب کو ان لوگوں پر اے نبی تعجب آتا ہے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے جنت کی طرف گھسیٹے جاتے ہیں، یعنی وہ کفار جو میدان جنگ سے قیدی ہو کر طوق و سلاسل پہنا کر یہاں لائے جاتے ہیں، پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور ان کا ظاہر باطن اچھا ہو جاتا ہے اور وہ جنت کے لائق بن جاتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص سے رسول اللہ نے فرمایا مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا میرا دل نہیں مانتا۔ رسول اللہ نے فرمایا گو دل نہ چاہتا ہو تب بھی۔ یہ حدیث ثلاثی ہے، یعنی رسول اللہ تک امام احمد سے صرف 3 راوی ہیں، لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ نے اسے مجبور کیا۔ مطلب یہ ہے کہ تو کلمہ تو پڑھ لے، پھر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اللہ تیرے دل کو کھول دیں گے اور تو دل سے بھی اسلام کا دل دادا ہو جائے، حسن نیت اور اخلاص عمل تجھے نصیب ہو۔ جو شخص بت اور اوثان اور معبودان باطلہ اور شیطانی کلام کی قبولیت کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقراری اور عامل بن جائے، وہ سیدھی اور صحیح راہ پر ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔